اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت چہارم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ باب دوم ایمانیات و عبادات کا حصہ ایمانیات میں سبق نمبر 2 آسمانی کتابوں پر ایمان ہم نے پڑھا، اور آج ہم اس کی مشق کرنے جا رہے ہیں۔ تو اپنی پینسلز کو اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے تاکہ درست جواب کے گرد دائرہ لگا سکیں۔ پہلا ہے تورات مقدس نازل ہوئی، درست جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ نمبر 2 قرآن مجید نازل ہوا تقریباً 23 سال میں۔ نمبر 3 قرآن مجید زبان میں نازل ہوا، عربی زبان میں۔ نمبر 4 قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ نمبر 2 درست الفاظ کا انتخاب کر کے خالی جگہیں پر کریں۔ پہلی ہے آسمانی کتابوں پر ڈیش اس اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے۔ آسمانی کتابوں پر ایمان۔ نمبر 2 قرآن مجید آخری ڈیش کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے۔ نمبر 3 سابقہ آسمانی کتابوں کی تعلیمات ڈیش تھیں، برحق تھیں۔ نمبر 4 قرآن مجید انسانی زندگی کے ہر ڈیش میں رہنمائی کرتا ہے، شعبے میں۔ نمبر 5 قرآن مجید ہر قسم کی ڈیش سے محفوظ کتاب ہے، تبدیلی سے محفوظ کتاب ہے۔ نمبر 3 کی طرف آتے ہیں، جس میں دیے ہوئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ پہلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں کیوں نازل فرمائیں؟ تو اس سوال کا جواب ہے پیارے بچوں، صفحہ نمبر 17 پر موجود ہے پہلی لائن میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کتابیں، آسمانی کتابیں نازل فرمائیں۔ جو کتابیں نازل فرمائیں ان کو آسمانی یا الہامی کتابیں کہا جاتا ہے۔ یہاں تک اس کا آپ جواب لکھیں گے۔ نمبر 2 کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس سوال کا جواب آپ کو ملے گا صفحہ نمبر 18 پر، آخری پیراگراف میں جو سورۃ الحجر کی آیت ہے اس کا ترجمے میں، کہ حفاظت قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک ہم ہی نے اس ذکر قرآن کو نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں۔ یہاں تک اس کا جواب ہے۔ نمبر 3 قرآن مجید کا مختصر تعارف لکھیں۔ تو اس سوال کا جواب آتا ہے صفحہ نمبر 18 پر ہی۔ اس کا ہم نے قرآن مجید کا تعارف کی ہیڈنگ دینی ہے اور ساتھ ہی لکھنا ہے قرآن مجید کی فضیلت اور انسانی زندگی پر اس کی اہمیت کے پیراگراف میں دیکھیں پہلی 3 لائنوں میں اس کا جواب موجود ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمائی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل فرمایا۔ قرآن مجید تقریباً 23 سال کے عرصے میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہاں تک آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے، کیونکہ مختصر تعارف پوچھا گیا ہے اس لیے آپ اس کو مختصر ہی لکھیں گے۔ نمبر 4 آتا ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کس الہامی کتاب میں ہے؟ تو پیارے بچوں اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 18 پر ہی موجود ہے۔ جو ہم نے ابھی تک سوال نمبر 3 کا جواب دیا تھا اسی کے آگے سے اس کا جواب شروع ہو رہا ہے کہ قرآن مجید قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور انسانی زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے۔ اب کرتے ہیں نمبر 4، دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیں۔ پہلا ہے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں کے نام۔ اس سوال کا جواب بھی صفحہ نمبر 18 پر پہلے پیراگراف میں ہی موجود ہے کہ چاروں آسمانی کتابوں کے نام لکھنے ہیں اور جن جن انبیاء کرام علیہ السلام پر یہ نازل ہوئی ان کے نام بھی ساتھ ہی آپ نے درج کر دینے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے کہ قرآن مجید کی فضیلت اور انسانی زندگی میں اس کی اہمیت کے بارے میں۔ تو اس میں سے چیدہ آپ نے پوائنٹس لینے ہیں کہ پہلا آپ کا آ جاتا ہے اس کے کہ آپ نے ہیڈنگ تو یہی ڈالنی ہے، قرآن مجید کی فضیلت اور انسانی زندگی پر اس کی اہمیت، اور ساتھ ہی آپ نے اس کے بارے میں لکھنا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم پر نازل ہوئی اور عربی زبان میں اس کو نازل فرمایا تقریباً 23 سال کے عرصے میں۔ قرآن مجید قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور انسانی زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے۔ یہاں تک آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد جو دوسرا پیراگراف ہے اس کی آخری لائن میں دیکھیے، قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد پہلی کتابوں کے تمام احکامات منسوخ ہو چکے تھے اور اب صرف قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کیا جائے گا۔
قرآن مجید ہر قسم کی تبدیلی سے محفوظ کتاب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اور ایک آخری لائن کہ قرآن مجید قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی اور کامیابی کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ سب بیان فرما دیا ہے جن پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو بہتر اور کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنواریں۔ یہ اس کی اہمیت ہے جو کہ حاصل کلام میں موجود ہے، یا آپ نے پورا مکمل اس کو یہاں تک جواب کے طور پر بیان کرنا ہے اور لکھنا ہے۔ اب کرتے ہیں دی گئی الہامی کتابیں جن انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئیں، ان کے نام متعلقہ کتابوں کے سامنے تحریر کر دیں۔ پہلا ہے تورات مقدس، اس کے آگے آپ لکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ زبور مقدس حضرت داؤد علیہ السلام۔ انجیل مقدس حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قرآن مجید حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم۔ اب ہم کریں گے درج ذیل خانوں میں قرآن مجید کے بارے میں معلومات لکھیں۔ کل پارے ہیں 30، کل صورتیں ہیں 114، کل رکوع ہیں 540۔ ذہنی آزمائش ہے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات پر کس طرح عمل کر سکتے ہیں، اور تحقیق آپ نے یہ کرنی ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ دیگر الہامی کتب کیوں اپنی اصلی حالت کھو چکی ہیں۔ تحقیق کریں اور اپنے ساتھیوں کو بتائیں۔ سرگرمی برائے طلبہ ہے کہ اپنے استاد محترم کی مدد سے گروہوں میں کام کرتے ہوئے مقدس آسمانی کتابوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں، مثلاً وہ کتاب کس زبان میں ہے اور یہ کہ وہ کتاب کس قوم کی رہنمائی کے لیے نازل کی گئی۔ ہر گروہ کسی ایک کتاب کے بارے میں کتابچہ بنائے اور حاصل کردہ معلومات اس میں لکھے۔ رہنمائی اساتذہ ہے کہ طلبہ کو بتائیں کہ ہمیں تمام سابقہ الہامی کتابوں کا ادب و احترام ہر حال میں کرنا چاہیے۔ واضح کریں کہ اب صرف ایک آخری الہامی و آسمانی کتاب قرآن مجید ہی قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے، جو کہ ایک مکمل اور محفوظ کتاب ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے اس لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔